پہلے دن عام طور پہ کچھ گزارشات کی جاتی ہیں، طلباء کو کچھ ترغیبی باتیں بھی کی جاتی ہیں، ٹیکنیکل باتیں، ایڈمنسٹریٹو باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو باتیں زیادہ جو ہیں وہ مولانا موسیٰ صاحب آپ سے کریں گے اور مولانا حماد صاحب بھی آپ سے کریں گے۔ مجھے جو ان حضرات نے یہاں بٹھا دیا ہے وہ آپ سے ترغیبی بات کرنے کے لیے بٹھایا ہے، اور ترغیبی بات شاید ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو باتوں سے زیادہ ضروری بات ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ آپ سب نے درس نظامی میں ایڈمیشن لیا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایک محبت کی ایک علامت ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ کے اس دین کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنا ٹائم بھی اسپیئر کیا ہے اور اپنی مصروفیت کو ایک طرف رکھا ہے اور درس نظامی کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ ملک سے باہر ہیں اور وہاں کی لائف کئی مرتبہ بہت ہی ہیکٹک ہوتی ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی لائف ہیکٹک سے ہیکٹک ہوتی جا رہی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اور بڑا خوشائن سٹیپ ہے، اور یہ اللہ کی نگاہ میں، قرآن اور حدیث کی نگاہ میں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سٹیپ ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب اس پوری کائنات میں جو بہترین گروپ ہے، بہترین گروپ آف پیپل جس کو کہیں گے، وہ انبیاء کے وارث ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کورس میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو اس کائنات کے بہترین ترین لوگوں میں شامل کر دیا ہے، اور ایک حدیث نہیں، متعدد حدیثیں بار بار قرآن اور حدیث یا دین کا علم سیکھنے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آتی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن یا تو پڑھاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے۔ تو دینی علوم کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، در حقیقت آپ نے اس کائنات کے بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ تو چھوٹا قدم نہیں ہے، بہت مبارک قدم ہے۔ آپ سب کو مبارکباد ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آگے اس پورے کورس کی تکمیل بھی ہو جائے۔ یہ جو درس گاہ ہوتی ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ فرشتے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے بڑھتے بڑھتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا سے نکل کے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں، اس درس گاہ میں آ جانا یوں ہے کہ اللہ کی رحمت میں آ جانا۔ تو سب سے پہلی گزارش آج کے دن میں آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، آپ نے پابندی کرنی ہے اپنے اوقات کی۔
شیطان کوشش کرے گا آپ کو مصروف کرنے کی، آپ کو ترغیب دے گا کہ جی آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اور کاموں میں پھنسائے گا، مگر آپ نے پکا رہنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر دو قسم کے الہام ہوتے ہیں، ایک شیطان کا الہام، ایک فرشتوں کا الہام۔ شیطان کا جو الہام ہوتا ہے وہ اسے برائی پر پکا کر دیتا ہے، نیکی چھوڑنے پہ پکا کر دیتا ہے، اور جو فرشتوں کا الہام ہوتا ہے وہ اسے نیکی کو پکڑ لینے میں پکا کر دیتا ہے، کوئی چیز اس کو نیکی سے ہٹا ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے شیطان کے الہام میں نہیں آنا، اپنی اس پڑھائی کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کام سمجھنا ہے۔ یہ چھوٹی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کے وارثین میں شامل کر لیا، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور آواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ ایک صحابی نے آپ کی جب دعا سنی تو اس نے دعا کے بعد پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو حدیث پڑھتا ہے یا حدیث پڑھاتا ہے یہ میرے خلفاء میں سے ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی خلفاء میں ہم شامل ہو جائیں؟ تو قدم بہت بڑا اٹھایا ہے، توفیق بہت بڑی ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ اس لیے شیطان نے آپ کو پکڑنا ضرور ہے، کبھی کسی چیز میں لگانا ہے، کبھی کسی چیز میں لگانا ہے، الجھانا ہے، آپ نے الجھنا نہیں ہے۔ جو لوگ جم جوائن کرتے ہیں نا، وہ جم کا جو ٹرینر ہوتا ہے وہ پہلے دن بتاؤں کیا کہتا ہے کہ there is no way you can do it unless and until you make this your first priority۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پابندی سے کر سکیں گے جب تک کہ آپ اس کو سب سے پہلی پرائیورٹی نہیں بنائیں گے۔ تو اس تعلیم کو بھی آپ نے اپنی سب سے پہلی پرائیورٹی بنانی ہے۔ اکابرین نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کیا۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور آپ میں سے ہو سکتا ہے چند لوگ ان سے واقف ہوں، مگر برے صغیر پاک و ہند کے بڑے علماء اور بڑے مشائخ میں سے یہ تھے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث ان کی بہت تعریفیں فرماتے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ لکھا انہوں نے، تو بڑے بزرگ تھے۔ دارالعلوم تشریف لائے بہت سفر کر کے، تو دارالعلوم پہنچے اس نیت سے کیونکہ سارے اساتذہ کرام بہت اللہ والے تھے، تو گو کے مدارس بہت تھے، مگر دور سفر کر کے رائے پور سے سفر کر کے پہنچے دیوبند اس نیت کے ساتھ کہ جی عالم بننا ہے۔ جب داخلہ لیا تو وہاں کی انتظامیہ کو لگا کہ جی نوجوان بڑا شوق رکھتا ہے قرآن اور حدیث کا، مگر ان کے پاس اس وقت کھانے پینے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وقت دارالعلوم میں ہوتا یہ تھا کہ جی جو محلے کے لوگ تھے وہ کھانا پینا دیتے تھے، اور محلے کے لوگوں پہ اتنا بوجھ ڈال دیا تھا کہ اب محلے کے لوگوں سے کہا نہیں جا سکتا تھا کہ جی ایک اور طالب علم آ گیا، اس کا بھی کھانا آپ دے دیں۔ تو انتظامیہ نے حضرت سے فرمایا، اس زمانے میں تو حضرت بالکل نوجوان تھے، کہ جی ہم آپ کو داخلہ تو دے دیتے مگر کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اب حضرت کا اس شہر میں نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی اور، مگر حضرت نے کہا کہ جی اس چیز کو میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گا علم میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا انتظام خود کچھ نہ کچھ کر لوں گا، آپ بس مجھے داخل پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اب انہوں نے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ ہر روز رات کو جب ساری کلاسیں اور تکرار وغیرہ مکمل ہو جاتا
تو آپ مدرسے سے استادوں سے اجازت لے کر مدرسے سے باہر نکلتے اور اس شہر کی جو سبزی منڈی تھی وہاں جاتے. سبزی منڈی تو صبح کھلتی ہے بند ہو جاتی ہے، مگر شام کو زمین پہ سڑی ہوئی سبزی کئی مرتبہ پڑی ہوئی ہوتی تھی. اس کو اٹھاتے، پہلے اس کو پاک کرتے اور اس کو اسی طرح کھا لیتے. یہ پورے دن میں ان کا جو میل ہوتا وہ یہ سڑی ہوئی سبزی ہوتی. 1 سال تک اسی طرح گزارا، رکاوٹ نہیں آنے دی اپنے علم میں. تو جن کے اوپر فرشتوں کا الہام ہوتا ہے ان کو نیکی سے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. وہ شیطان کا الہام کچھ لوگوں پہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے پہلی گزارش آپ سب سے وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بہترین اساتذہ کرام دیے ہیں. آپ کے اساتذہ کرام آپ کے لیے نئے ہیں مگر اس عاجز کے لیے بہت پرانے ہیں. کچھ ایسے حضرات ہیں جو ہمارے ادارے میں 10 سال 12 سے پڑھا رہے ہیں اور بڑی قربانیاں ان کی ہیں اور بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں. آپ شاید مولانا موسیٰ صاحب سے تو واقف ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے انٹرویو بھی کر رہے تھے، آپ سے رابطے میں بھی تھے، مگر دیگر حضرات بھی ماشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین ٹیم ہے. بلکہ سچی بات یہ کہ آن لائن پڑھانے والی جو ٹیم ہے وہ ہم نے اپنا کریم آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اس میں مولانا قاسم صاحب بھی ہیں، مولانا نثار صاحب، مولانا انوار الحق صاحب بھی ہیں، مولانا وسیم صاحب بھی ہیں اور دیگر حضرات بھی ماشاءاللہ. کچھ ہمارے گریجویٹس بھی ہیں جنہوں نے یہیں سے فارغ ہوئے اور اب پڑھا رہے ہیں. تو جو ہمارے گریجویٹس ہیں ماشاءاللہ وہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم یافتہ ہیں اور دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں. تو ایک بہت زبردست ٹیم ہے جو آپ کو اس پڑھانے کے سلسلے میں گائیڈ کرے گی. آپ کے اساتذہ ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ساتھ رہے گا اور بہت ہی اچھی طرح سے آپ اس کورس کو کر لیں گے. ٹیکنیکل ٹیم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی اچھی دے دی ہے. 2-3 لوگ ایسے دے دیے ہیں جو آپ کو ٹیکنیکلی بھی ہیلپ کریں گے. مولانا حماد صاحب ہیں، ان کو مولانا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہمارے آن لائن کے اسٹوڈنٹ تھے اور آن لائن پڑھتے پڑھتے ابھی ان کا 8واں آخری سال ہے، دور حدیث کا سال ہے. تو ابھی گو کہ پوری طرح سے مولانا بننے نہیں ہے مگر اب ظاہر ہے آلموسٹ مولانا بن چکے ہیں. ویسے کچھ اکابرین تھے رابعہ 4th ایئر کر لیتے تھے تو کہتے تھے اب یہ مولوی بن گیا ہے، تو اس لحاظ سے تو مولوی بن گئے ہیں وہ. تو وہ کیونکہ امریکہ میں ہوتے ہیں اور آئی ٹی پروفیشنل ہیں، سیف وے ایک کمپنی اس میں کام کرتے ہیں، تو آپ کو ٹیکنیکل ہیلپ ان کے پاس سے مل جائے گی. اسی طرح ہمارے اب یہ اسٹوڈنٹ بھی اب ہیں 1st ایئر کے اور ٹیکنیکلی آپ کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں. یہ زوم کی لنک جنہوں نے بھیجی ہے شاہ رخ اسلم صاحب، تو یہ بھی ماشاءاللہ جن کو گیمز کے ساتھ بڑا شوق ہے تو یہ وہاں امریکہ میں سلیکان ویلی میں پلے اسٹیشن میں کام کرتے ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ ہمیں ٹیکنیکلی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو پڑھانے والی ٹیم بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور ٹیکنیکل ٹیم بھی اللہ نے بڑی اچھی دی ہے. تو امید ہے رکاوٹیں نہیں ہوں گی، مگر بہرحال رکاوٹیں ہر چیز میں آتی ہیں. کوئی وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کسی کا اسکیجول اوپر نیچے ہو جائے. جتنی کتابیں ہیں مولانا موسیٰ صاحب نے اس عاجز کو بتایا تھا کہ ساری کتابیں ہر لیول کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. آپ کے ساتھ شاید وہ ویب پیجز شیئر بھی کر دی گئے ہیں جہاں سے آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو برے صغیر میں نہ ہونا، کتابوں کے نہ ملنے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کتابیں ساری نیٹ پہ اویلیبل ہیں. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ بہتر سے بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں آپ کے اس کورس میں. آپ کی طرف سے بس یہ گزارش ہے کہ وقت کی پابندی ضروری ہے. آپ کا گول شاید یہ ہو کہ میں یہ درس نظامی کر لوں،
ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی گول ہو. ہمارا یہاں پہ گول 3 ہے. ہم اپنے گول بھی واضح کر دیں. پہلا گول یہ ہے کہ آپ واقعی یہ علم حاصل کر لیں درس نظامی. مگر دوسرا گول ہمارا یہ بھی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ نیکی تقوی بھی حاصل کر لیں. جب تک تقوی حاصل نہیں ہوگا علم حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم تقوی حاصل کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائیں گے. تو عالم ہے ہی وہی جس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہے. تو جہاں ایک گول آپ کو دینی کتب پڑھانا ہے، درس نظامی کروانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گول آپ کے تمام اساتذہ کا، آپ کی انتظامیہ کا یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ آپ کو بار بار اس چیز کی ترغیب دی جائے گی کہ جی گناہ چھوڑنے ہیں، جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. تیسرا ایک اور گول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں علم سکھایا جائے گا وہاں ادب بھی سکھایا جائے گا، کہ ادب کے بغیر اس دین میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. تو اساتذہ کرام کا ادب، والدین کا ادب، بوڑھوں کا ادب، علماء کا ادب، یہ تمام چیزیں یہ دین کا بہت اہم حصہ. وہ عالم ہی کیا کہ جو ادب کو سمجھتا ہی نہ ہو، جس کے اندر ادب نہ ہو. سچی بات تو یہ ہے کہ جس میں ادب نہیں، عالم تو دور کی بات، کئی مرتبہ وہ دین اسلام سے بھی دور ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں. تو آپ کا گول یہ 100% ہے کہ آپ نے درس نظامی سیکھنا ہے. ہمارا گول یہ بھی ہے کہ آپ درس نظامی بھی پڑھیں، آپ تقوی والی زندگی گزاریں، عبادت والی زندگی گزاریں، اور تیسرا ادب والی زندگی گزاریں. یہ 3 چیزیں حاصل ہو گئیں تو ہماری طرف سے آپ جو ہیں وہ علم میں کامیاب ہو گئے. اور یہ تینوں چیزیں نہیں تو پھر ابھی کامیابی پارشل ہے. تو اس چیز کو واضح آپ پہ اس لیے کر لیا کہ آپ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ جی اب میں نے صرف درس نظامی حاصل کرنے کی نیت نہیں کرنی، بلکہ نیکی تقوی بھی سیکھنا ہے، میں نے ادب بھی سیکھنا ہے. اور انشاءاللہ اس ادارے کے اساتذہ کرام اللہ نے ایسے ہمیں دیے ہیں کہ وہ آپ کو علم تو سکھائیں گے ہی صحیح، وہ آپ کو نیکی تقوی بھی سکھائیں گے، وہ آپ کو ادب بھی سکھائیں گے. آپ کو وہ ایسے تیار کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کا فیض جو ہے وہ آگے بڑھے گا، آپ سے بھی لوگ سیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بہترین اساتذہ کرام بھی عطا فرمائے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بہترین اپرچونٹی بھی عطا فرمائی ہے. ہمارے اکابرین نے بڑی تکلیفوں میں یہ علم حاصل کیا. آپ کو تو ماشاءاللہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اور بس انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنی سہولت کا کھاتے ہیں، اپنی سہولت کا سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور آپ کی دنیاوی زندگی بھی اس سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے. یعنی یہ فلیکسیبل ٹائمز ایسے ہیں کہ آپ نے وہ ٹائمز چوز کیے ہیں جس پہ آپ، اکابرین نے تو پتہ نہیں کتنے سال مدرسے کی چٹائیوں پہ گزار دیے، دال روٹی کھاتے ہوئے گزار دی. جب استاد جگاتے تو جاگ جانا ہے، جب استاد سلاتے تو سو جانا ہے. جب تک علم مکمل نہیں ہوتا، کچھ کمانے کے قابل نہ ہوتے تو شادی بھی نہیں ہوتی. تو بہت ساری
تکلیفوں کے ساتھ اکابرین نے یہ علم حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی ہے کہ ان آسانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، تو اس کی قدر زیادہ کرنی چاہیے، اس کو زیادہ ویلیو دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو یہ شروع کیا ہے سلسلہ، یہ ہمارے لیے گو کہ نیا نہیں ہے، کیونکہ یہ پچھلے چند سال سے چل رہا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس سال تو آن لائن دور حدیث ہو رہا ہے، تو 6-7 سال تو ہو گئے ہیں اس کو شروع کیا، مگر اس لحاظ سے نیا ہے کہ اب اس سال ایڈمیشنز ماشاءاللہ 27 ملکوں سے آئے ہیں اور 144 طلباء ہیں، اور 5 سلاٹس میں ہم نے یہ ڈیوائیڈ کیا ہے. تو پہلے تو 1-on-1 پڑھایا جاتا تھا، 1-on-2 پڑھایا جاتا تھا. اب یہ باقاعدہ 40-40 45-45 لوگوں کی کلاسز ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیں یونٹ بن گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو اس علم کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر تمام آنے والے طلباء کو اس عاجز کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید. میرے اس تھوڑی سی گفتگو کے بعد مولانا موسیٰ صاحب بھی آپ سے گفتگو فرمائیں گے، اور ٹیکنیکل ڈیٹیلز دینے کے لیے، زوم کو آپریٹ کرنے کے لیے اور کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈیٹیلز دینے کے لیے آج مولانا حماد صاحب بھی آپ سے رابطہ کریں گے. غالباً آپ کے اساتذہ اکرام کا پروگرام یہی ہے کہ آج کچھ ان ڈیٹیلز کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، تاکہ آگے کل سے پھر پراپر کلاسز جو ہیں وہ شروع کی جائیں. تو اس سے پہلے کہ میں ان کے حوالے کروں، تھوڑا سا ہم دعا کر لیتے ہیں تاکہ آج کی اس سبق کی ابتدا جو ہے وہ دعا سے ہو جائے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما. میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اس علم کی ہمیں توفیق دی ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے اس علم میں ہمیں استقامت نصیب فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. میرے مالک اس علم کی برکت سے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما. اللہ اس علم کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب فرما. اللہ اس علم کی برکت سے ہمیں ادب نصیب فرما. اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. اے میرے مالک اتنا یہ مقدس علم ہے، ہم بالکل اس کے قابل نہیں. اللہ آپ نے رحمت فرمائی. میرے مالک اب ہمیں اپنی رحمت سے اس علم میں سرخرو فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما. میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما. اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کا علم نصیب فرما. اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی عبادت کا شوق اور ذوق نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما.
اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنے در پہ حاضری کی توفیق دی، میرے مالک اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو آپ کے اس در پہ آیا، اے اللہ قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ تو وہ ذات ہے جو ایک مکڑی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں، میرے مالک ہم بھی تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ اس دین کے علم کی برکتوں سے اے اللہ جہاں جہاں جو مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو اس عالم میں وبا آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس وبا سے بھی نجات نصیب فرما، میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو پڑھنے والے طلباء ہیں، اے اللہ ان کو بھی برکت عطا فرما، اللہ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرما، اے اللہ جو انتظامیہ میں انتظامی اموروں میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی برکت نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ میں ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ، انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام استاد جی۔ امید آواز آ رہی ہوگی بھائی شاہ رخ صاحب؟ جی استاد جی آواز آ رہی ہے آپ کی الحمدللہ۔ یہ پارٹیسپینٹس جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ جتنی امید تھی اس سے کافی زیادہ الحمدللہ شریک ہوئے ہیں کلاس میں آج اورینٹیشن کی، اور جن کی جو کلاسز ہیں ہفتے اتوار کی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں بہت سارے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں آپ سے 2-3 باتیں کروں گا جو آپ لوگوں کے علم دین کے حصول میں انشاءاللہ وہ معاون ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ ہمیں علم دین کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ اس چناؤ میں ہم میں سے کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہماری ترجیحات میں سے ایک ترجیح علم دین کا حصول بھی رکھا۔ آپ ہماری جانب سے علم دین اور عمل صالح کے لیے راغب ہوئے ہیں، آپ ہماری جانب آئے ہیں اور یہ طلب لے کر آئے ہیں کہ میں علم و عمل دونوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل صالح، تقوی اور اخلاص جیسی عظیم الشان صفات کا حامل بنا سکے۔ اور اس وقت آپ سب طلبہ کے لیے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا زبان تک آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک طالب علم کو دین کا علم، عمل صالح، اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
اپنے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جانے ہدایت کہ ہر فرد کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین طالب علم بننے میں اور ہماری بہترین استاد بننے میں مدد فرمائے۔ آپ دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں وہاں علم دین کے لیے چراغ بن کر سب کو دینی رہنمائی دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے آپ کو۔ تو محترم اور عزیز طلبہ، ہمارے بڑوں نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے ہیں۔ اگر ہم ان اصول و ضوابط کی رعایت کریں گے تو کیا استاد اور کیا شاگرد انشاءاللہ سبھی کامیاب ہوں گے۔ یہ اصول ہمیں سینہ در سینہ اساتذہ سے ملتے رہے اور آپ کو آج وہی چیز بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاں مدارس میں اساتذہ ہمیں بتاتے تھے وہ چیز ہے اخلاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کریں وہ خالص اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ اگر آپ کی نیت علم دین کے حاصل کرنے کی یہ ہو کہ میرا نام بڑھ جائے، میں مشہور ہو جاؤں، تو یا اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہو، تو اس کا نقصان یہ نہیں ہوگا کہ آپ عالم دین نہیں بن سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے باوجود بھی عالم دین بن جائیں، بلکہ اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے ثواب حاصل کرنے کے آپ الٹا عذاب کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے اور توجہ اپنی مکمل مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر جب میں آپ کو کہوں گا یہ توجہ اور یہ تہیہ کر لیں کہ میں صرف اور صرف اس علم دین کو اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کسی کی نیت میں علم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ کوئی ڈگری حاصل کرنا بھی مقصود ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈگری تو ویسے بھی ملنی ہے، تو پھر نیت میں کھوٹ کیوں پیدا کریں؟ نیت میں کھوٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس طالب علم کی نیت میں کوئی بھی چیز ہے وہ اس وقت جو ہے تھوڑا سا اس بات کا ارادہ کر لیں اور اپنے ارادے کی تصحیح کر لیں، اصلاح کر لیں کہ بالکل بھی میرے من میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے کہ میں علم دین کو حاصل کر سکوں۔ کسی کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ میں مقرر بن جاؤں، کسی کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایک اونچا مقام پیدا کر سکوں، اور کسی کی نیت شہرت کی ہو سکتی ہے، کسی کی نیت دولت کی ہو سکتی ہے تاکہ بڑا نام ہو اور بڑا کام ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی ڈگریز میں اضافے کی نیت سے یہاں داخلہ لے رہا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں صرف اور صرف یہ خواہش ہو کہ میں عالم دین بن جاؤں، اور یہ رضا اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ نہ ہو، تو یہ سارے ارادے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لہذا آج ابھی سے اس بات کا ارادہ کر لیں کہ میں نے اس علم دین کو اللہ تعالیٰ سے معافی کی خاطر اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حاصل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، صرف 1-2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اس ارادے کی تجدید کر لیں کہ میرا مقصد علم دین کے حاصل کرنے کا اور کچھ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے۔ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ جو بھی آپ کے دل میں مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو رہا ہے، اور میں بالکل دوسرا مقصد ختم کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو یہاں اس وقت دل میں بٹھا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ معزز طلبہ، اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں عالم دین بن سکوں، دلی خواہش، تو یہ اگرچہ اچھی خواہش ہے، بہت نیک خواہش ہے، اور اس کے خواہش جو ہے ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، لیکن
میں آپ لوگوں کے اس ارادے میں کسی بھی قسم کی نفس کی خواہش کو بھی چاہتا ہوں کہ نہ آئے، سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے۔ جو بھی خواہشات ہیں، خیالات ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن نقصان دہ ہو سکیں، اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اس وقت ہو سکتا ہے پوچھو کہ تم نے تو علم دین اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ میرا قرب پاتے، تم نے تو صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارا نفس تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ حاصل کرو، تو تم نے نفس کی مانی ہے، ہماری نہیں مانی۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی خطرناک ایسا ارادہ جو کسی بھی طریقے سے مکمل طور پر اس کے ثواب کو ختم کرے یا جزوی طور پر ختم کرے، کوئی بھی ایسا ارادہ آپ کے دل میں نہ ہو۔ تو یہ گفتگو میری ذرا تھوڑی سی اطمینان سے سننے کے بعد جو ہے آپ الگ سے بھی اس بات کے ارادے کی تجدید کر دیجیے گا، اور یہ تصور کیجیے گا کہ قیامت کا دن ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور علم کے حصول پر الحمدللہ بہترین ارادے کی وجہ سے میری پکڑ آج نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ علم دین حاصل کیا تھا۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ہمیں مسلم شریف پڑھائی تھی۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تعلیم کے آغاز اور تعلیمی سال کے اختتام پر اگر دل کی نیتوں کو صاف کر لیا جائے تو سال بھر کے دوران جو خیالات اور غلط تمنائیں آتی ہیں ان پر انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کام کو ضروری طور پر کر لیجئے۔ ہر کام میں ہماری رضا یہی ہونی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری تو نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو پھر علم دین کیوں اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی؟ ہر چیز ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک بات تو یہ آپ کو کرنی تھی کہ اپنے ارادے کی بہترین طریقے سے تجدید کر لیجئے، ایسی تجدید جس سے ہمارے نفس اور ہمارے شیطان کی کمر ٹوٹے اور ہماری کمر مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مددیں اسی وقت آتی ہیں جب ہم شیطان کو دھتکارتے ہیں۔ اس لیے ہر کام کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کرتے ہیں تاکہ اس کام میں رکاوٹ شیطان کی طرف سے نہ آئے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں طلباء سے مختلف موضوعات پر گفتگو کر چکا ہوں، تقریباً ہر ایک سے گفتگو ہو چکی ہے، ہر ایک اپنے مسائل پریشانیاں، بعض ساتھی تقریباً بہت زیادہ مسائل کا اب میرے سامنے اظہار کر چکے ہیں۔ یہ جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ مکافات عمل ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اس لیے جو ہے ہم مشکلات میں اس وقت گرے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مشکلات جو ہوتی ہیں یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ کچھ مشکلات سبق دینے کے لیے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور کچھ مشکلات اللہ تعالیٰ نیکیاں دینا چاہتے ہیں آپ کو، اس لیے جو ہے آپ پر ڈال دیتے ہیں، اور کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مستقبل کے لیے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین کے لیے یہاں پر لا چکے ہیں تو اب کسی قسم کی مایوسی آپ پلیز بالکل بھی مت کیجیے گا۔ یعنی علم دین کے حصول کے لیے اگر آپ کا ارادہ پختہ ہے تو آپ یقین جانیے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو علم دین کے حصول سے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی زندگی، اچھی موت، اس کا آپ سوال کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہم اور آپ اپنے دل میں خیالات پیدا کرتے ہیں نا، کہ کبھی شیطان لاتا ہے، کبھی کوئی انسان ہمارے کانوں میں کانا پوچھی کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آخری جو سورت ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے ان شرور سے بھی جو انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے آتی ہیں یا انسان کی طرف سے آتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں ان کی گفتگو سے انسان خیر کے کام سے رہ جاتا ہے۔ کوئی انسان اس سے کہہ دے کہ بھائی یہ عمر دیکھو اور یہ علم دین دیکھو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اچھے خاصے تم انسان تھے، یہ تم نے کام شروع کر دیا۔ اس طرح کی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں میرے سامنے ہیں اور طلباء کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی مختلف اوقات میں، تو مختلف قسم کی بحثیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان چھیڑ دیتا ہے گھر میں یا باہر دوستوں کے ساتھ،
تو وہ ان کو ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کا دل اچاٹ جاتا ہے، اور وہ پھر سبق میں شروع میں تو چھٹیاں کرتا ہے اور بعد میں چھوڑ ہی دیتا ہے، کہتا ہے یار واقعتاً کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان کے دل پر جو ہے نا شیطان اس بات کو ٹکا دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یار وہ غلط فیصلہ تھا، میں بھی کیا آدمی تھا کہ میں نے ایسا فیصلہ کر لیا، دیکھو بڑھاپے میں ہمارے ہاں طلبہ ہے بالکل سفید ریش، وہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے اسٹیٹس والے لوگ، اور بہت بیچارے خستہ حال دنیاوی اعتبار سے ایسے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور وہ کر رہے ہیں بہت سارے ماشاءاللہ دین کا بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ کل ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی، بڑے نیک آدمی ہیں اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی علم بھی دیا ہے اور دینی علم بھی دیا ہے، اگرچہ عالم دین نہیں ہے۔ تو فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس محفل میں جبابرہ تعلیم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اچھی تعلیم کے حامل افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو علماء اور مدارس پر تنقید شروع ہوئی، تو فرمانے لگے کہ دیگر دلائل تو میں نے دیے لیکن ساتھ میں دفاع کے طور پر یہ دلیل بھی دی کہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات کو دین اور علماء کا بہت غم ہے، اور یہ غم بہت مبارک ہے، آپ خود اپنی اولاد کو عالم بنائیں، یہی حل ہے اس کا، اور خود ایک ایسا مثالی تعلیمی دینی ادارہ قائم کریں جس میں تمام یہ مسائل حل ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن تمام پروفیسر حضرات کے اعتراضات سارے کے سارے ختم ہو گئے اور میری جان چھوٹ گئی، ہر وقت مجھے سننی پڑتی۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے تو ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ جو ہے خود ہی ایک مدرسہ قائم کر لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ جامعہ ہدایہ کا جو اصل موٹو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی خدمت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ آپ کے دل میں اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ مقدار کے پیچھے ہم نے نہیں جانا کہ ہمارے طلبہ زیادہ ہیں تو ہماری کامیابی ہے، کم ہے تو ناکامی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر معیار اور کردار کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے اساتذہ اکرام کی گفتگو سے بھی اندازہ لگا لیں گے، جتنا زیادہ آپ علم دین کے اوپر عمل کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوگا۔ دوسری بات تو یہ میں نے آپ سے کر دی، تیسری بات اب آپ سے یہ کرنی ہے معزز طلبہ اکرام کہ ہمارے ہاں مدارس میں کردار کو بنانے کے لیے ایک چیز کا اساتذہ ہمیں مستقل تلقین کیا کرتے تھے، اور وہ چیز ہے عجز و انکسار۔ جس کے اندر جتنا عجز ہوگا گویا کہ اس کا برتن خالی ہے اور اب وہ علم دین کو زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے ریڈی ہے۔ تو ایک محاورہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ شروع میں ریا اور پھر دعا بن جاتی ہے۔ تو اس محاورے کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے اندر عجز و انکسار نہیں ہے اور اس کی جگہ تکبر لے چکا ہے، چاہے آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ میں متکبر ہوں، پتہ ہو یا نہ ہو، پھر بھی آپ ظاہری طور پر ہی اس چیز کا اظہار کریں، اور کوئی ایسی تکبر والی بات، بڑائی والی بات، اپنی تعریف کرنا اور اپنے تعلیم کا اظہار کرنا، اپنے سٹیٹس اور اپنے پیسوں کا اظہار کرنا، اپنی کسی عہدے کا اظہار کرنا استاذ کے سامنے، یہ چیزیں آپ کو محروم کر سکتی ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اب ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انسان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے تھوڑا کچھ دے دیا، ورنہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ ایک مولوی صاحب نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آج کل لوگوں میں یہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ بھائی مولوی صاحب، اختلافات اس لیے زیادہ ہیں کہ پچھلے زمانے میں چھوٹے لوگ رہا کرتے تھے، اور ان چھوٹوں میں کسی کو بڑا بننا پڑتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت آپ بڑے ہیں، آپ آگے ہو جائیے، آپ صدارت قبول کیجئے، آپ وزیر اعظم بن جائیے۔ چھوٹا ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ بڑا آگے رہے، اس لیے ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے احترام رہتا تھا۔ جب ہر ایک اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو کسی ایک کو بڑا بنانا آسان تھا۔
اب تو सब बड़े हैं, किसी को बड़ा बनाया जाए तो ज़ाहिर बात है इख्तिलाफ तो होगा। दरअसल यहाँ हजरत ने हुब्बे जा की तरफ इशारा फरमाया कि ये जो इख्तिलाफात होते हैं ये बीमारी की अलामत है, और वो बीमारी है हसद और तकब्बुर। वो लोग बड़े थे असल में जो एक दूसरे का एहतराम करते थे, और हम छोटे हैं इसीलिए हमारे अंदर इख्तिलाफात ज्यादा हैं। घरों में भी देख लें, या तो पैसा और दौलत इख्तिलाफात की बुनियाद होगी, या फिर हुब्बे जा और ये हसद ये जो है इख्तिलाफात की बुनियाद होगी। तो मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, ये दूसरी बात हो गई आपके सामने। तीसरी बात ये है कि क्लास का हमारे यहाँ एक खास माहौल होता है जामिया हिदायत में। पुराने जितने भी तलबा हैं उन सबको समझना आसान है, लेकिन नए तलबा को ये बातें बताना बहरहाल पहले से जरूरी होती हैं। उसमें से एक बात कि अपने असातिज़ा और क्लास फेलोज की खूब इज्जत और खूब एहतराम किया जाए। खुदारा किसी भी आदमी को, चाहे वो आपके क्लास फेलो हो या गरीब हो, आपके पड़ोस में हो या आपके दोस्तों में हो, किसी भी तरीके से उसको छोटा मत समझें। पता नहीं अल्लाह ताला के यहाँ उसका क्या मकाम है। ये गलती अगर आप करेंगे कि किसी इंसान को छोटी नजर से देखेंगे तो किसी भी नेमत से आप महरूम हो सकते हैं। हो सकता है इल्म दीन की नेमत से भी महरूम हो जाए। बेहतरीन तरीका ये है कि हर एक को इज्जत देना है। आप देखिए, दुनिया का उसूल है जो चीज आप देते हैं आपको वही चीज मिलती है, और जितनी बड़ी मिकदार में आप दूसरे को देते हैं उतनी ही बड़ी मिकदार में वो चीज आपको मिलती है। लिहाजा आप किसी को इज्जत दें, आपको बदले में इज्जत मिलेगा। लेकिन आप किसी को गाली दें तो आपको हो सकता है थप्पड़ भी मिल जाए। इसी तरीके से आप किसी को इल्म दें तो आपको इल्म मिलेगा। किसी की तजलील करें तो आपको जिल्लत मिलेगी। तो ये इज्जत जो है ये देने से आती है, ये बड़ा अपने आप को जाहिर करने से नहीं आती, बल्कि इससे तो खत्म होती है। आजकल लोग बहुत तेज हैं, बड़े ज़हीन हैं, समझ जाते हैं कि ये जो है अपने आप को कुछ समझता है। लिहाजा अगर आप लोगों ने इज्जत हासिल करनी है दुनिया में भी और आखिरत में भी, उसके लिए अपने आप को आजिज इंकिसार वाला ये बनाना है। और इल्म दीन के लिए ये चीज सबसे जरूरी है। ये हमारा प्रोफेशन है। यहाँ हमें पता है कि असातिज़ा और तलबा के जो है ना दरमियान में कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद है। जैसे आप में से कोई IT प्रोफेशनल हो, उसको पता होता है कि सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा, ऐप कैसे बनेगी। ऐसे ही हमें पता है कि इल्म दीन के लिए सबसे अहम चीज क्या है, इज्ज़ और इंकिसार है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह खूब नवाजेंगे। दूसरी चीज, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। आपको बाद में ऐसा महसूस होगा इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद कि हम क्लास के बाकायदा माहौल में बैठे हुए हैं। अभी तो बिल्कुल आपके लिए नई नई चीजें हैं। तो ग्रुप में किसी किस्म का बहस मुबाहिसा किसी भी साथी से, चाहे वो आपसे इल्म में छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो आपके शागिर्द हो या आपके उस्ताद हो, किसी से किसी किस्म का मुबाहिसा नहीं करना। बहस मुबाहिसे से कुछ नहीं मिलता सिवाय नुकसान के। आपके जितने भी असातिज़ा हैं ये बहुत ही, जैसे कि हजरत ने फरमाया, इसमें बाज बहुत ही बड़े बड़े उलमा हैं, बहुत ही मोहतरम और बहुत ही ज्यादा इस तरह के लोग हैं कि खुदा न खास्ता अगर इनमें से किसी एक की तौहीन कर दी जाए, कोई पता नहीं है कि उससे पता नहीं कितनी बड़ी महरूमी हो सकती है। मैं खुद हर वक्त डरता रहता हूँ असातिज़ा के साथ गुफ्तगू में भी, और वक्तन फवक्तन हर एक से माफी भी मांगता रहता हूँ, इसलिए कि मैं अक्सर औकात मजाक करने की मेरी आदत है, हल्ला गुल्ला करने की आदत है। लिहाजा मैं अपने ये जो साथी हैं इनसे अक्सर औकात माफी इसीलिए मांगता हूँ कि हो सकता है दिल में कोई इनकी नाराजगी मेरी वजह से पैदा हुई हो। लिहाजा आप भी ख्याल रखें, अपने असातिज़ा का जितना अदब और एहतराम हो सकता है कीजिए। अपने दिल में अभी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज मत लाइए कि मुझे टॉप प्रायोरिटी दी जाए। अब आप ये समझें कि मैंने इल्म दीन हासिल करना है और उसका यही तरीका जो आज हमें बताया गया यही है। और तीसरी बात, चौथी बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि इस वक्त जो दाइया अल्लाह ताला ने आपके दिल में पैदा किया है, और वो ये है कि मैं इल्म हासिल करूं और अमल करूं। और जैसे कि हजरत ने फरमाया कि तकवा के हुसूल, ये जो है तकवा एक मुकम्मल चीज है। हजरत ने तो जामे माने अल्फाज में बात की। तकवा एक मुकम्मल चीज है, उसमें अदब भी आ गया, एहतराम भी आ गया और दीगर चीजें भी आ गई। मैं अलग से एक बात बता रहा हूं कि जो दाइया इस वक्त आपके दिल में पैदा हुआ है, जो इरादा आपने किया है, इस दाइये के ऊपर फौरी फौरी अमल आपने करना है।
اگر کسی کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں اس سال نہیں پڑھوں گا، آئندہ سال پڑھوں گا، تو یاد رکھیے اول تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم خود زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے، دوسری بات یہ کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ داعیہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر داعیہ بھی باقی رہا تو یہ پتہ نہیں ہے کہ حالات موافق رہیں گے نہیں رہیں گے۔ لہذا مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے جو استاد بھی ہیں، بخاری شریف ہمیں انہوں نے پڑھائی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جو داعیہ پیدا ہو نیکی کا، اس پر فوری اسی وقت عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیکی کا جو بھی داعیہ آتا ہے آپ کے دل میں تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ لہذا آپ نے اپنے اس ارادے میں کوئی کمزوری پیدا نہیں کرنی کہ میں نے اس کام کو چھوڑ دینا ہے اور میں آئندہ سال پڑھوں گا۔ تکبر اس داعیے کو ختم کر سکتا ہے، تکبر، بڑا بننا اور یہ چیزیں اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس بیماری نے شیطان کو مردود کیا۔ کسی نے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہو نا، باقاعدہ تجربہ کرنا ہو تو تکبر کر کے دیکھ لے، فوری اللہ تعالیٰ دنیاوی دینی ہر قسم کی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور یہ بیماری جو ہے بیٹے کو باپ سے، شاگرد کو استاد سے، مرید کو پیر سے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے لڑنے پر ابھارتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہوا وہ شیطان تھا، اور وہ اسی بیماری سے تباہ ہوا۔ اس لیے بزرگان دین، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ اپنے احباب، اپنے شاگردوں اور اپنے خدام کو اس بیماری سے بچانے کی بہت زیادہ احتیاط کی تدبیریں کرتے تھے۔ اس بیماری سے آدمی اپنے علم سے، اپنی عبادت سے، اپنی دینداری سے، اپنی دولت سے، اپنی عزت سے، اپنی عقل سے انسان ایسا بیوقوف بن جاتا ہے متکبر کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس پر۔ دوسروں کو کمتر سمجھنا اور حقیر سمجھنا یہ آدمی کو ایسا حقیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے قیامت میں جو ہے نا، ان کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سر اتنا چھوٹا ہوگا جیسے کوئی چاول کا دانہ۔ دنیا میں بھی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ ضروری نہیں کہ وہ منہ کے سامنے ان کو بول سکیں، کسی بھی وجہ سے، یا اس کے خوف سے، یا کسی لالچ کی وجہ سے اس کی ہو سکتا ہے تعریف بھی کرتے ہوں، لیکن وجہ اس کی یہی ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا، بلکہ نصیحت کرنے والوں سے ہی لڑ جاتا ہے، حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا۔ اور تکبر کی حدیث شریف میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق بات کو قبول نہ کرے۔ اگر کوئی سیدھی بات بتائے تو کہ یار یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، یہ کہتے ہیں، یہ الفاظ جو ہے نا یہ کافی ہے متکبر آدمی کی مرض کو بتانے کے لیے۔ اور حدیث کے الفاظ بھی یہ ہیں، غمت الناس و بطر الحق۔ یہ دو علامات جس کے اندر ہوں اس کو اپنی بیماری کا علاج فوراً کرنا چاہیے، ورنہ تمام نیکیاں خاک میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مستغنی ہے آپ کی نیکیوں سے، ہماری نیکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر کی بیماری سے بھی بچائے۔ یہ جو علم دین ہے اس کے لیے باقاعدہ انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان نعرے لگا سکتا ہے، جلوس نکال سکتا ہے، سر دھڑ کی بازی لگا سکتا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ وہ اپنے دینی علم اور اپنے بچوں کے دینی علم کا انتظام اور اہتمام نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت کہ یہ ایک نسل کشی ہے باقاعدہ، جو خود بھی علم دین نہ سیکھے اور اپنے بچوں کو بھی نہ سکھائے۔ علم دین کے لیے مسلمان کو آمادہ اور کمر بستہ ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ملی اور ثقافتی اور تہذیبی اور دینی راستوں سے انحراف جو ہے نا کیا ہوگا، علم دین ہی ہے، اور علم دین نہ ہو تو یہی راستہ آگے جا کر ارتداد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں۔ آج کل ایتھیزم کی جو ہے بھرمار ہے، ہمارے اسکول اور کالجز جو ہے اس سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ جیسے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز سے اس ایتھیزم کا جو ہے خاتمہ ہو سکے۔ میری دلی دعا ہے آپ میں سے ہر ایک کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے اس ایتھیزم کی جو ہے دجیاں بکھیر دے۔ تو خوبصورت زندگی کا آغاز کیجئے اور دعا دیجئے اور دعا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بہت مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بھی کامیاب فرمائے۔ دیکھیے یہ جو موت ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کو اکیلے اکیلے آنی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو قبر میں بھی اکیلے دفن ہونا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی قبر میں بھی اکیلے میں سوالات ہوں گے، اور ہم نے اکیلے اکیلے میں جوابات دینے ہیں۔ آج ہم اکٹھے ہیں اور کل ہم نے جدا ہونا ہے۔ اپنے اس دن کی فکر کیجئے جس دن آپ منکر اور نکیر کا سامنا کریں گے۔ تمام کے تمام ایسے خیالات جو آپ کے علم دین کے حصول کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، تمام طلباء سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے پھر میں کہتا ہوں خدا کے لیے ان تمام کے تمام نیتوں کو ختم کر لیں، یہاں تک کہ یہ نیت بھی ختم کر لیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عالم دین بن جاؤں، تاکہ کسی قسم کا خطرہ قیامت کے دن ہم نہ ہو۔ اور آخر میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کا علم دین جتنے سالوں پر بھی محیط ہو، اس دوران آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، ساتھ میں اعمال بھی انشاءاللہ ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے مرحوم اعزاء آباء و اجداد اور احباب کے لیے احسان ثواب کرنا بھی یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذوق اور قلبی تقاضے سے یہ بات کہتا ہوں، جس کا جی چاہے عمل کرے یا نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق واجب فرمائے ہیں، کیونکہ والدین نے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ہمارے لیے دعائیں کی، ہمیں راحت پہنچائی، اور جب تک ہم بالغ نہیں ہوئے ہمارے کفیل رہے، اور جب بالغ ہو گئے تو ہم نے کیا خدمت کی ہوگی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنا بھی سرمایہ ہے اپنی زندگی بھر کے اعمال حسنہ کا، جتنے بھی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، نیکیاں کی ہیں، کچھ بھی کیا ہے اور آئندہ کریں گے، آج اپنے تمام اعمال اور طاعات نافلہ کا، اعمال حسنہ کا، سب کچھ ان کی نظر کر دیں، آپ کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے والدین کا آپ کے اوپر بہت بڑا حق ہے، کیونکہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے مظہر ربوبیت بنایا ہے۔ اس عمل خیر کا ثواب جو ہے نا آپ کے اعمال سے کم نہیں ہوگا، جتنا آپ کو ملا ہے اتنا ہی آپ کے والدین کو ملے گا۔ یہ اگر آپ کا ایثار ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ غیرت مند ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دگنا تگنا دیں گے۔ اور اس عمل کا بہت بڑا ثواب بھی ہے، اپنی ساری عمر کی تمام عبادات اور طاعات نافلہ اور اعمال خیر اپنے والدین کی روح کے اوپر بخش دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کام کر کے بھی آپ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے آپ کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی آپ کی عبادات نافلہ ہیں ان کا ثواب آپ کے والدین تک پہنچائے۔ یہ گفتگو بہت طویل ہو گئی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں، اور یہ ساری باتیں ایک دن بتانا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ صرف ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جس علم کے انتخاب کا فیصلہ کیا ہے، یہ علم بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم کی کوئی آیت سیکھی، جس شخص نے قرآن کریم کی کوئی آیت سیکھی، تو قیامت کی دن وہ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا سامنا ہوگا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو بہت بڑی نعمت کے حصول کے لیے آپ لوگوں نے کمر بستہ کی ہے۔ اپنی بس ترجیحات کو درست کر لیں کہ آپ کا مقصد اور آپ کی ترجیح جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ باقی حضرات علماء اکرام اور طلباء اکرام، یہ دنیا فانی ہے،
आखिरत बाकी रहने वाली है। आपने दुनिया की किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अगर नीयत की हुई है तो यकीनन ये गलत नीयत है, क्योंकि दुनिया ही खत्म हो जानी है। चाहे आपने पूरी दुनिया की हुसूल की नीयत के लिए भी इस इल्म दीन को हासिल करना हो तो भी नाकामी है। इंसान की तरजीहात बदलती रहती हैं और फिर शुकूक व शुबहात पैदा होते रहते हैं। लिहाजा अपनी तरजीह में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही को शामिल करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपके इख्तियार में है उतना आप कीजिए, आपके ऊपर जितना इख्तियार में आपके हो सकता है उतना कीजिए। क्लास में हाजिर हो जाइए बस। अगर इतना भी आपके इख्तियार में है कि मैं क्लास में हाजिर हो जाऊं तो आप इतना कर लीजिए। बीमार हो, मसरूफ हो, कम अज कम इतना तो कर लीजिए कि आप क्लास में हाजिर हो जाएं, जो आपके इख्तियार में है। बाकी छोड़ दें जो आपके इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मुकल्लफ इस चीज का बनाया कि आप बस सामने हो जाएं, बाकी छोड़ दें। इंसान जो है ना इख्तियारी काम को करे, गैर इख्तियारी काम को छोड़ दे। यही काम करने से जो है ना बस इंसान के रास्ते आसान होते हैं। और हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि इख्तियारी और गैर इख्तियारी के मसले में जो है ना निस्फ सुलूक है, आधा सुलूक जो है इसी में तय हो जाता है। जो है कि आप आधे बुजुर्ग बन गए। अगर आदमी को यही पता चल जाए कि मैं अपनी सी कोशिश करूंगा बस, बाकी अल्लाह पे छोड़ दूंगा, ठीक है जी। तो ये क्लास में गैरहाजिरी होना, कभी आना कभी ना आना, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप क्लास में आ जाएं, शैतान की जो है ना ये कोशिश मुस्तकिल आपके साथ होगी। क्लास में आ जाए, बाकी छोड़ें। बाज़ औक़ात जो है ना आदमी जो है ना बहुत कुछ करने के चक्कर में होता है कि मैं अच्छे तरीके से करूंगा, बाज़ औक़ात इससे भी रह जाता है जो वो कर रहा होता है, ठीक है जी। तो अहम तरीन वक्त जो है, अहम तरीन चीज इंसान का वक्त है, इसको जाया न करें। अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना एहतिसाब करें, और जो कुछ जाया हो चुका है इससे कबल, जो कुछ हो चुका है उसके ऊपर पानी बहाए, छोड़े उसको। और आइंदा के लिए जो है एक बेहतरीन लाए अमल के साथ, आप एक बेहतरीन इरादे के साथ आप मुतहर्रिक हो जाएं। जो खुशियां लोगों को मिली और आपको नहीं मिली, ठीक है जी, ये भी तो सोचें कि जो लोगों को गम मिले वो भी तो आपको नहीं मिले। अक्सर साथी जो है, ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तलबा से गुफ्तगू हो रही है, लोगों से मुआवजा ना करें कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, या मेरे पास जॉब नहीं है, या वो नहीं है। लोगों के पास हाथ पैर नहीं होते, लोगों के बच्चे उनके सामने जो है ना मौत की वादियों में पहुंच रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है लोगों की बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं। तो शुक्र की और ये जो आदत है इसको अपने अंदर पैदा करें, इंशाल्लाह इसी में सुकून ही सुकून है। ये जिंदगी जो है ना एक कमजोर डोर की मानंद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। ये जो मुख्तसर घड़ियां नसीब हुई हैं, बस कोशिश करें कि उन्हें इस अंदाज में इस्तेमाल करें कि आपकी दुनिया और आखिरत जो है दोनों संवर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी आज सुना गया और सुनाया गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना हम्माद साहब आपको टेक्निकल कुछ बातें बताएंगे, बीच में वक्फा लेना है नहीं लेना इसके पर भी वो करें। तारुफ करा देंगे कि कौन सा बोल रहे थे अब तक? जी मौलाना मूसा साहब थे जो बोल रहे थे। अब याजिज हम्माद आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। तो कुछ चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करनी थी, क्योंकि हिदाया अकेडमी में एक सफ़र मैंने भी वैसे ही शुरू किया था जिस तरह आज आप कर रहे हैं। तो लगता यूँ है कि ये चीज़ साथ करना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ आपकी जॉब है, पढ़ाई चल रही है, और फिर आपकी ये दीनी मसरूफियात दरस निज़ामी की। तो अल्लाह ताला ने 7 साल बड़े अच्छे तरीके से गुज़रवा दिए, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। इस दौरान शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, तो वो तमाम चीज़ें साथ चलती रहीं, और अल्लाह पाक 7वां साल भी हो गया। अब दौर हदीस के अंदर याजिज शामिल है। तो आप लोग भी जो है वो ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ आप कर नहीं सकते, ये कोर्स आप कर नहीं सकते। और असातिज़ा हमारे इस तरह के हैं कि वो हमारी ज़हनीत को समझते हैं कि हम लोग जो दुनियावी तालीम याफ्ता लोग हैं उनके सोचने का अंदाज़ कैसा है, तो वो उसके मुताबिक हमें पढ़ाते हैं, और हमारा कोर्स भी वैसे डिज़ाइन होता है।
تو کلاسز کے حوالے سے یہ ہے کہ زوم کے اوپر کلاسز ہوں گی اور زوم کا لنک آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، اور تمام حضرات اسی زوم کے لنک کے اوپر، جو حضرات اولا کے اندر ہیں وہ اولا والا ان کو لنک دیا جائے گا تو وہ اولا کے لنک کے اوپر آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ اسی زوم کے روم میں آتے جائیں گے، اور آپ کو وہیں پر رہنا ہے، جس زوم کا جو آپ کو زوم کا لنک دیا جائے گا وہیں پر آپ کو جو آپ کا ڈیوریشن ہے ٹائم ٹیبل میں جو جتنے بھی آپ کے کورسز ہیں ان کے اینڈ تک آپ کو وہیں پر رہنا ہے. جس طرح کچھ لوگوں کا 7 بجے سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ 11 بجے تک ہے، کچھ لوگوں کا 7:30 سے 11 تک ہے، تو مختلف ٹائمنگ ہے، ٹائم ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو مل گیا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ آن لائن کا نظام ہے تو آن لائن کے نظام میں بہت سے ایکسپنسز ہوتے ہیں، بہت سے خرچے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہدایہ اکیڈمی میں ایک فیس بھی ہے، اس کے بارے میں مولانا موسیٰ صاحب سے اگر آپ نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا، اور اس کی ڈیٹیلز وغیرہ آپ کو الگ دے دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں 50%، 25%، کہ ان طلباء کے لیے کہ جو کہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے سہولت بھی میسر ہے. تو وہ بھی آپ ڈیٹیلز وغیرہ مولانا سے بھی لے لیجیے گا، اور اساتذہ کو بھی آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مولانا بھی اس وقت موجود ہیں، اور اس عادت سے بھی آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کا مائک اگر آن کر دیا جائے تو ایک سیکنڈ، آپ کا مائک آن کر. ٹوٹل نمبر آف آورس کتنے ہوں گے؟ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ نمبر آف آورس فار دس ہر کورس کے لیے، جیسے ہمیں بتایا اولا میں 5 کتابیں ہیں، علم الصرف، علم نحو، تو ہر ایک کی تقریباً جی کتنی بالکل. کلاسیں؟ تو آپ لوگ کیونکہ ویک ڈیز کے ہیں، جو لوگ ویک ڈیز کے ہیں اب اس میں ڈفرینس ہے، ویک ڈیز اور ویکینڈ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ویک ڈیز کے اندر جو ہر کورس ہوگا اس کے لیے اب ہمارے پاس 4 دن ہیں، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، پاکستان ٹائم زون کے حساب سے. تو اس میں جو ہے وہ منڈے میں مطلب چاروں دن آدھا گھنٹہ دیا جائے گا ایک سبجیکٹ کو، تو آپ لوگ 2 گھنٹے جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہفتے میں پڑھیں گے. جو ویکینڈس والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ٹائم تھوڑا کم ہے، ان لوگوں کے لیے دیکھا جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ کلاسز کی ترتیب بعد میں کی جائے. اگر کوئی چیز اینڈ میں رہ جاتی ہے تو ان کو کس طرح کا کور کرایا جائے وہ بعد میں تمام چیزیں دیکھی جائیں گی. اچھا، ویکینڈ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ ویکینڈ کے لیے کون سا اسکیجول ہوگا؟ وہی ہوگا جو بھیجا گیا ہے. جی نہیں، ویکینڈ کے لیے ایک الگ اسکیجول ہے جو آپ کو دے دیا جائے گا بالکل، اور اس میں ایک کلاس کا جو منیمم ڈیوریشن ہے وہ 1 گھنٹہ ہوگا، اور آپ مائک کو انمیوٹ کر کے بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں. یہ جو ہے کیا پچھلے سال کی جو کلاسز وغیرہ جو ہوئی بھی ہوتی ہیں، یعنی کوئی کلاسز اگر آدمی کی مس ہو جاتی ہیں یا کوئی ریویژن کرنا چاہے تو کیا پچھلے کوئی کلاسز کی ریکارڈنگ وغیرہ اویلیبل ہوتی ہے؟ جی، تو کوشش یہ ہے کہ ریکارڈنگ کی جائے، بالکل کی جائے، اور اس حوالے سے جو درجات ہیں ثانیہ میں ہم لوگ مطلب ایک کلاس میں 2 پریفیکٹس مانیٹرز یا کلاس ریپرزنٹیٹیوز بنائیں گے، جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ لیکچرز کو ریکارڈ کریں گے اور پھر وہ شیئر کر دیں گے، اور اساتذہ سے اس چیز کی یہ بات اجازت تو پہلے لیں فیوچر گے. کے لیے نا، یہ تو فیوچر کے لیے بات آپ کر رہے ہیں، یعنی کرنٹ سیشن کے لیے، یعنی پچھلے سال کے سیشنز کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی موجود یا لنک موجود نہیں ہوگا؟ جی، پچھلے سال کی جو لیکچرز ہیں ان کی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. اس سال سے ریکارڈنگ کا بھی جو ہے وہ ابھی مشورہ ہوگا حضرت سے، اور امید یہی ہے کہ ہمیں ریکارڈنگ کرنی ہوگی. اچھا ہمارے ساتھ میں جی فرمائیں. جی ہمارے صاحب مجھے بس ایک بتا دیجیے گا کہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، کتابیں جو ہیں ہم سافٹ میں ہی یوز کر لیں یا پھر ہم سیٹ لے لیں اس کا؟ کیونکہ ویسے بھی میں نے ویب سائٹ وزٹ کی تھی تو میرے سے آئی واز انیبل ٹو ڈاؤن لوڈ دا بکس.
میرے سے نہیں ہو پا رہی تھی یا پھر وہ لنک چل ہی نہیں رہا تھا. تو اگر وہ آپ کی ویب سائٹ جو دیکھتے ہیں ان کو بھی ذرا ایک تو متنوع کر دیں اس کے لیے، پلس یہ کہ کتابوں کے متعلق بتا دیجیے. جی تو کتابوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو ڈاؤن لوڈ والا لنک بھی دے دیا جائے گا. اصل میں کچھ لنک تھے وہ ریڈ والے تھے، وہاں پر آپ کو PDF کا آپشن archive.com پہ مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، لیکن اگر نہ ہو تو آپ کو دے دیا جائے گا وہ بھی ایک ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈیبل لنک بھی ایک دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک گوگل ڈرائیو بنا لی جائے، گوگل ڈرائیو کے اوپر کتابیں شیئر کر دی جائیں. اب جس طرح ثانیہ والے ہیں یا اولا والے ہیں تو ان کی ایک گوگل ڈرائیو بنا کے اس پہ شیئر کر دیا جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام وہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں. لیکن ریکمینڈڈ یہی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ایک جگہ گوگل ڈرائیو میں اگر جو ہے وہ یعنی ایک اسٹور جیسے بک اسٹور ٹائپ کا ہو تو وہاں سے جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، جس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لے. اور ریکمینڈڈ تو یہی ہے میرا خیال ہے کہ سب لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ کر لیں، وہ زیادہ اچھا ہے. یعنی ہر وقت کا جو ہے وہ دیکھنا وہ زیادہ اچھا ہے. دیکھ لیں جیسے آپ مناسب سمجھ. جی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ کتابوں کو بازار سے خرید لیں، کیونکہ جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے ہاتھ میں جو ہوتی ہے تو وہ اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اس پہ آپ مختلف چیزیں لکھ بھی سکتے ہیں، آپ حاشیہ بنا سکتے ہیں، کوئی چیز کوئی نوٹ کرنا ہے اسی کے اوپر آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کتابیں ان کی ہارڈ کاپیز جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں عموماً جو بڑے مدارس ہیں ان کے آس پاس کوئی بک اسٹور ہو تو وہاں سے مل جاتی، کہ جس طرح اشرف المدارس ہے کراچی میں، وہاں سے بکس اویلیبل ہوتی ہیں. بندوی ٹاؤن کے پاس ہیں کچھ کتابوں کی پاکستان میں دکانیں. آسام سے پاکستان سے تو ملنے کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو باہر کے ملکوں میں ہے، باہر کے ملکوں میں نارملی اویلیبل نہیں ہوتی کتابیں. جی میں وہیں پہ آ رہا تھا. تو جس طرح یہ عاجز جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے تو میری کتابیں بھی جو ہے میں ایک ویب سائٹ ہے albalaغ.net کر کے کچھ ہے اس طرح کی ویب سائٹ، البلاغ کر کے آپ سرچ کیجیے گا تو وہاں سے آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اور جو US میں تو میں وہیں سے میں آرڈر کرتا ہوں اپنے لیے. اور جو UK کے اندر تو کیونکہ ماشاء اللہ کافی دین کا کام کافی ہے، وہاں پہ اس کے علاوہ بھی ویب سائٹس اویلیبل. اس عاجز نے لنک سینڈ کیا ہے چیٹ پہ آپ لوگ کے لیے البلاغ بکس کا، وہ آپ دیکھ لیں. جو لنکس جو شیئر کیا ہے یہ کیسے ہم وہ کریں گے؟ کیا اس کو کاپی کریں گے یا کیا؟ کیسے ہمارے پاس کیسے آئے گا لنک تو ہم نے دیکھ لیا، بند ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، چلا گیا. جی تو آپ کو جو واٹس ایپ گروپس ہیں نا اس پہ یہ لنک شیئر کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ پھر آپ وہاں سے اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں، اگر کوئی عذر ہے. آپ کا جو ٹائم ٹیبل تھا، جو ٹائم ٹیبل میں نے کل دیکھا تھا تو ٹائم ٹیبل میں آپ لوگوں نے شاید استادوں کو ایک اسپیسیفک کلر دیا ہے کہ جو استاد ہیں ان کی جو کلاسیں ہیں ان کا کلر ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا تو یہ خیال تھا کہ استادوں کو کلر ایک دینے کے بجائے یعنی درجے کو ایک ایک کلر دے دیتے تو زیادہ آسان تھا لڑکوں کو اپنی کلاسیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. جی تو اصل میں 2 ٹائم ٹیبلز ہیں، ایک استاد کے لیے ہے، اساتذہ کے لیے. جو اساتذہ کے ٹائم ٹیبل ہے وہ اصل میں غلطی سے آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا تھا بعد میں. یہ بات نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ استادوں کا ٹائم ٹیبل وہی دے دیا گیا، یہ بات نہیں ہے. جو لڑکوں کے لیے بھی ٹائم ٹیبل ہے اس میں ایک ہی درجے کے ڈفرنٹ کلر بھی ہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے استادوں والے ٹائم ٹیبل کو ہی ری فریم کر کے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ٹیبل بنایا تو اس میں کلر مختلف ہے، ایک کلاس کا ایک کلر نہیں ہے ایک درجے کا، وہ تو استادوں کے حساب سے بنا ہوا ہے کلر. جی انشاءاللہ پھر وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، پھر آپ کو بنا کے انشاءاللہ بھیج دیں گے. ابھی ہے کہ لڑکوں کو آسانی ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو اپنے ٹائم ٹیبل میں اپنی کلاس آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اب تو یہ ہے کہ فرسٹ رو از اور جس یہ درجہ ہے، سیکنڈ رو یہ درجہ ہے، تو وہ یعنی رو کے حساب سے پتہ چل جاتا ہے بجائے کلر کے حساب سے. جی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو کر لیں گے انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے مولانا موسیٰ صاحب سے یا اس عاجز سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ کلاسز کے بعد جو ہے وہ بحث مباحثہ کے لیے جس طرح مطلب تکرار ہوتی ہے تو تکرار کے لیے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوں گے، ان کے لیے وقت دیا جائے گا یا نہیں؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ سال کے آخر میں جو طلبہ جو ہے پورا سال پڑھتے ہیں وہ پھر درس نظامی کے حساب سے وہ وفاق امتحان دے سکیں گے یا نہیں؟
اس طرح کوئی ہے؟ وفاق کے امتحان کے متعلق جو معلومات ہیں وہ مولانا موسیٰ سے انڈیویجول میسج کر کے لے لیجیے گا. اور اس کے علاوہ جو جہاں تک تکرار کی بات ہے، ریویژن کی بات ہے جو اسٹوڈنٹس کا ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ گروپ کے اوپر آپ کو اجازت ہوگی میسج کرنے کا. تو آپ لوگ کیونکہ مختلف جگہوں پر ہیں، ٹائم زون بھی ڈفرینٹ ہے، کوئی کسی ٹائم اگر زون آپ میں ہے. ایک کام کر لیں کہ ایک ہی جو گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے نام اور ان کے کانٹیکٹ شیئر کروا دے تو ان کا ایک گروپ بن سکتا ہے. یعنی بجائے اس یہ کے تو کہ گروپ جنرل گروپ میں سب لوگ کریں، سب درجے والے کریں، ہر درجے کا الگ گروپ ہوگا تو پھر وہ آسانی ہو جائے گی. جی گروپ آلریڈی بنا ہوا ہے اور میرے خیال سے 7 لوگ ہیں اس میں. آپ کا میرے خیال سے آپ ثانیہ میں ہیں اور ثانیہ کے گروپ میں صرف 7 لوگ ہیں. 7 لوگوں میں سے آپ لوگ آپس میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر کے آپ لوگ تکرار کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ مولوی موسیٰ صاحب نے بتایا تھا، جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ امتحان ہوگا تو وفاق کے امتحان جیسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں ایسے ہمارے بھی وفاق کے لیے امتحان کے لیے پیپر جمع ہوں گے. جی جو وہ اصل پاکستان میں جا کے امتحان دے سکتے ہیں تو وہ پاکستان میں جی جا تو کے امتحان دیں گے. جی تو اس متعلق آپ مولانا سے جو ہے نا جس کو بھی کوئی سوال کرنا ہو تو وہ انڈیویجول میسج کر کے وہ پوچھ لیں. اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال ہے یا پھر ہم لوگ کلاسز کی ترتیب کی طرف چلیں. آج تو شاید کلاسز نہ ہو پائیں یا کچھ کلاسز ہو جائیں تو پھر آپ لوگ کو گروپس پہ انفارم کر دیا جائے گا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. آج یعنی نارمل کلاس شاید نہیں ہوں گی تو کل سے ہوں گی میرے خیال سے. جی ابھی آپ کو وہ بتا دیا جائے گا. آپ گروپس کے اوپر دیکھ لیجیے گا، میسج آپ کے اوپر آ جائے گا. تو اس السلام حوالے سے علیکم حماد بھائی. وعلیکم السلام. حماد بھائی مجھے بتائیے گا کہ جو کلاسز ہوں گی وہ اس کا لنک روزانہ ایک لنک شیئر کیا جائے گا یا پھر روزانہ کے حساب سے الگ الگ لنک شیئر کیا جائے گا؟ تو اس کا لنک جو ہے وہ ایک ہی ہوگا روز کے لیے، مطلب اور جتنی بھی آپ کی کلاسز ہیں اس میں آپ کا لنک ایک ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے، شکریہ. باقی کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو ایک چیز تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے میرے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلاس کا گروپ بنا ہوا ہے وہ درجہ ثانیہ کے نام سے ہے، اور ٹائم ٹیبل میں جتنی بھی ہماری ٹائم ٹیبل میں کلاسیں لکھی ہوئی ہیں اس میں درجہ اولا لفظ لکھا ہوا ہے. نہیں اس کے اندر دونوں لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ درجہ ثانیہ جو ہے وہ درجہ ثانیہ خاصہ کے لیے والا ہے سلیبس، اور جو ہمارا سلیبس ہے وہ ہمیں جو کتابیں بتائی گئی ہیں وہ درجہ اولا والی بتائی گئی ہیں. نہیں اگر آپ ثانیہ، آپ کون سے گروپ میں؟ آپ ثانیہ میں ہیں یا اولا کے گروپ میں؟ نہیں میں تو ثانیہ کے گروپ میں مجھے رکھا گیا تھا اور ثانیہ کے گروپ میں میں ہوں. جی لیکن ہمیں درجہ اولا کی جو کلاسیں، جو سبجیکٹ ہمیں بتائے گئے ہیں، جو ہمیں سبجیکٹ 5 انہوں نے بتائے ہیں مولوی موسیٰ صاحب نے، علم الصرف، علم النحو اور عربی کا معلم اور ترقیۃ العصریہ، اور یہ جو بھی نام کتابوں کے نام بتائے ہیں وہ سب درجہ اولا والے کے ہیں، اور درجہ اولا کی جو کلاسیں ہیں وہی ہیں. تو اب میرے خیال سے آپ 2 گروپس کے اندر ہیں. آپ کلاس اے کے گروپ میں بھی ہیں جو کہ اولا کا ہے، اور آپ ثانیہ کے گروپ میں بھی ہیں. تو آپ ثانیہ کے گروپ جو ہے نا، ثانیہ کا جس میں ثانیہ لکھا ہوا ہے، تو آپ وہ والے میسج آپ صرف دیکھیں. صرف وہ میسج آپ کے لیے وہ ہیں. جو ثانیہ والے حضرات ہیں ان کے لیے ثانیہ والے گروپ میں میسج آئیں گے. اگر وہ کسی اور گروپ پہ ہیں تو وہ ایکسٹ کر جائیں. لیکن جو آن لائن میں ہدایت ثانیہ والے گروپ میں ہی ہوں، اور ثانیہ والے گروپ میں ہی مجھے میسج میں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی 5 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. یعنی تو وہ غلطی ہو گئی ہوگی. تو وہ انشاءاللہ اس کی نہیں، میں تصحیح درجہ ہو اولا جائے گی. کی کتابیں پڑھنا بھی چاہتا ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں درجہ اولا کی کتابیں پڑھ لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں لیکن واللہ اعلم. نہیں دراصل دیکھیں وہ غلطی ہو گئی ہوگی. تو آپ کو درجہ ثانیہ کی جو کتابیں ہیں وہ شیئر کر دی جائیں گی، اور اساتذہ بھی جب پڑھا رہے ہوں گے تو اس وقت بھی وہ بتا دیں گے کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں. باقی اولا کی کتابیں جو ہے اولا میں ہی پڑھائی جائیں گی، وہ ثانیہ میں نہیں پڑھائی جائیں گی. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ جو درجہ ثانیہ کا جو گروپ ہے، جی تو یہ اس کو جوائن کیسے کریں گے؟ آپ ثانیہ کے اندر ہیں؟ میں نے اولا کر لی ہے، اب ثانیہ میں ہی چلا گا. تو آپ ایک کام کریں، مولانا موسیٰ صاحب کو یا اس عاجز کو آپ انڈیویجول میسج کر دیں تو پھر آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے.
جزاک اللہ خیر. کسی کا کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں نشست کو، اور آپ کو پھر انفارم کر دیا جائے گا. آپ ویٹ کریں اپنے اپنے گروپس کے اوپر نا، کہ آپ کو جو بھی ابھی کلاسز کے حوالے سے ابھی، کیونکہ اساتذہ موجود ہیں، اگر ابھی ان کے پیریڈز ہوں گے تو بتا دیا جائے گا آپ کو کہ وہ پیریڈ لیں گے یا نہیں لیں گے. جزاک اللہ. کیونکہ طلباء سارے موجود نہیں ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس پر غور فرما لیں، اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں، اور انشاءاللہ پھر کل سے کلاسز کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو شروع کر دی جائے گی واٹس ایپ گروپ میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.